السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ میمن قوم تعلیمی میدان میں بھی قوم کی ترقی کے لیے سرگرم عمل، ماسا کے زیر اہتمام تعلیمی ایوارڈ کا انعقاد۔ ایوارڈ دینے کا مقصد بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا تھا۔ ایف بی آئی نے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس پر بڑی شرط عائد کر دی۔ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کی رجسٹریشن لازمی قرار، رہائشی یا کمرشل مقاصد کے لیے ڈیولپمنٹ اسکیموں پر بھی اس کا اطلاق ہوگا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ پچھلی 10 سالہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے جدہ سعودی عرب میں میمن ویلفیئر سوسائٹی ماسا نے نویں تعلیمی ایوارڈ کا انعقاد ہیپی لینڈ پارک جدہ میں کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بچے مستقبل کے معمار ہیں اور تعلیمی سرگرمیوں میں ان کی حوصلہ افزائی کرنا ایک خوش آئند عمل ہے۔ پچھلی 10 سالہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے جدہ سعودی عرب میں میمن ویلفیئر سوسائٹی ماسا نے نویں تعلیمی ایوارڈ کا انعقاد ہیپی لینڈ پارک جدہ میں کیا، جس میں سعودی عرب میں مقیم میمن برادری کی معروف کاروباری اور سماجی شخصیات کے ساتھ ساتھ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے نمائندگان سمیت 400 افراد نے شرکت کی۔ اس تقریب میں ماسا کی طرف سے پرائمری اور سیکنڈری کلاسز، او اینڈ اے لیول، گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ، ڈگری ہولڈرز اور حافظ قرآن سمیت 101 بچوں کو شیلڈ، ٹرافی اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی قونصل جنرل پاکستان جناب خالد مجید ناسازی طبیعت کی وجہ سے شرکت نہ کر سکے۔ ان کی صحت یابی کے لیے دعا کی گئی۔ تقریب میں ڈاکٹر محمد چھابڑا نے خصوصی طور پر شرکت کی اور تعلیمی میدان میں بچوں کی حوصلہ افزائی کرنے پر ماسا کے عہدیداران اور ممبران کو خراج تحسین پیش کیا۔ صدر ماسا شعیب سکندر نے اپنے استقبالیہ خطاب میں ایوارڈ کے لیے منتخب تمام بچوں کو مبارکباد پیش کی اور اس ایجوکیشن ایوارڈ کے علاوہ دوسرے تعلیمی پروگرام بھی منعقد کرانے کا عندیہ دیا۔ جنرل سیکریٹری صادق سوراٹھیا نے تمام بچوں کی ماؤں کے کردار کو سراہا کہ جنہوں نے لاک ڈاؤن کے دوران آن لائن ایجوکیشن کے وقت بیک وقت ماں اور استاد دونوں کے فرائض سر انجام دیے۔ اس سے قبل تعلیمی ایوارڈ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جس کی سعادت ابراہیم خیمانی نے حاصل کی۔ فہیم شیوانی نے نعتیہ کلام پیش کیا۔ جوائنٹ سیکریٹری جاوید اشرف خیرانی نے ماسا کی ایجوکیشن کمیٹی کا تعارف کرایا، جس کے سربراہ محمد سراج لالا ہیں اور جو اپنی ٹیم کے ہمراہ پچھلے 2 ماہ سے تعلیمی اسناد کو جمع اور اس کی جانچ کرنے میں مصروف عمل رہی ہے۔ مسز ارم شعیب سکندر اور ڈاکٹر شائستہ خالد نے بھی اپنے اپنے خطاب میں تعلیم کی اہمیت اور دور حاضر کے علوم میں مہارت حاصل کرنے پر زور دیا۔ اسٹیج پر سراج آدم جی کا تیار کیا گیا ٹیبلو 6 بچوں نے پرفارم کیا، جسے خوب داد و تحسین ملی۔ وقفے سے تقریب کے دوران مختلف کلاسز کے طالب علموں میں مہمان کے ہاتھوں ایوارڈ بھی تقسیم کیے جاتے رہے اور مختلف اسپانسرز کی جانب سے دیے گئے تحائف اور فوڈ کوپنز بھی ہال میں موجود مہمانان میں بانٹے گئے۔ اس ایونٹ میں کمپیئرنگ کے فرائض عمران امین مسقطیہ نے ادا کیے اور ہبہ شاہد، اقصیٰ کولسوالہ، منال یونس، زینب کبیر اور زین وسیم نے ان کی معاونت کی۔ تقریب کے اختتام پر نائب صدر وسیم عبدالرزاق تائی نے تمام مرد و خواتین عہدیداران و ممبران، اسپانسرز، میڈیا نمائندگان
والنٹیئرز اور ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس ایونٹ کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی بھرپور کاوشیں کی۔ رات دیر تک بچے اور بڑے ہیپی لینڈ پارک کے جھولوں اور گیم سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) نے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کی رجسٹریشن لازمی قرار دے دی، جس کے بعد غیر رجسٹرڈ ایجنٹ سے کوئی سرکاری یا نجی ڈیولپمنٹ اتھارٹی بزنس نہیں کر سکے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کی رجسٹریشن لازمی قرار دے دی، جس کے بعد غیر رجسٹرڈ ایجنٹ سے کوئی سرکاری یا نجی ڈیولپمنٹ اتھارٹی بزنس نہیں کر سکے گی۔ تفصیلات کے مطابق ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کے لیے FBR سے رجسٹریشن لازمی قرار دے دیا، جس کے بعد کوئی سرکاری یا نجی ڈیولپمنٹ اتھارٹی غیر رجسٹرڈ ایجنٹ سے بزنس نہیں کر سکے گی۔ اس حوالے سے FBR نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ غیر منقولہ پراپرٹی کی ٹرانسفر یا رجسٹریشن بھی نہیں ہو سکے گی اور خلاف ورزی پر منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کے قوانین کے تحت کارروائی ہوگی۔ FBR نے تمام ہاؤسنگ اتھارٹیز اور کارپوریٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز پر شرط لاگو کر دی ہے۔ رہائشی یا کمرشل مقاصد کے لیے ڈیولپمنٹ اسکیموں پر بھی اس کا اطلاق ہوگا۔ نوٹیفیکیشن میں تعمیرات اور پراپرٹی کی خرید و فروخت یا ملکیتی حقوق کی منتقلی بھی مشروط قرار دیتے ہوئے کہا کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو رجسٹریشن سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوگا۔ FBR کا کہنا تھا کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو نان پروفیشنل بزنس اینڈ پروفیشن کے طور پر رجسٹر کرانا ہوگا۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔